حضرت ویل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت کے لیے حاضر ہوا۔ میرے سر کے بال بڑے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے ہی میں بالکل سامنے آیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذبابٌ ذبابٌ۔ تو میں وہاں سے جیسے ہی لوٹا میں نے اپنے سر کے بال کٹوا دیے، اور اگلے دن جب پھر حاضر خدمت ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا، لیکن یہ اچھا کیا آپ نے کہ سر کے بال کٹوا دیے۔ ذبابٌ کے لفظی معنی ہیں منحوس یا کسی بری چیز کے معنی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اشاروں پر جو صحابہ اپنی ہر بات کو مان لیتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کی چاہے انہیں سمجھ آئی ہو یا نہ آئی ہو تو وہ تعمیل کرنے میں دیر نہیں کرتے تھے، اور تعمیل کرنے میں دیر کرنے کی مجال بھی نہیں تھی۔ تو اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں نماز میں بولنے کا حکم تھا کہ اگر گنجائش ہو، اگر کوئی کام ہو تو آپ بول سکتے ہو۔ تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پہلے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، تو میرے دل میں ہزار گمان ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، میری فلاں بات شاید انہیں بری لگی ہو، میری فلاں بات شاید انہیں بری لگی ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی نماز سے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ نماز میں بولنے کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ یہ وہ صحابہ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک منٹ کی ناراضگی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، ایک لمحے کی ناراضگی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کی تعمیل سکنٹوں لمحوں میں ہو جاتی تھی۔ تو اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی رسول ہیں، تو انہیں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں لیکن آپ میں دو خامیاں ہیں، ایک یہ کہ آپ کے سر کے بال بہت بڑے رہتے ہیں، اور دوسرا آپ کی لنگی چادر جو آپ باندھتے ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سننا تھا، حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چاقو اٹھایا، اور چاقو اٹھانے کے بعد سب سے پہلے اپنے سر کے بال کاٹے، اور اس کے بعد اسی چاقو سے آپ نے وہ لنگی جو ٹخنوں کے نیچے تھی وہ ساری کی ساری کاٹ دی۔ تو یہ وہ صحابہ تھے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات منٹوں میں پوری کرنی تھی۔ اور جب ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں تو آج ہم کیا ہیں، ہم کتنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل کرتے ہیں۔ آج ہم بھی تو امتی ہیں نا انہوں کے، تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں جنہوں نے ان کی خدمت کی، آج بھی 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے نام زندہ ہیں۔ تو اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے مٹا کے اپنی ہستی تو سراپائے جستجو ہوگا، تو جو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہے تو ہو جا۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحابہ اکرام اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔